اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، قرض ایک ایسا بوجھ ہوتا ہے کہ یقین مانیے جن کے سینوں پہ قرض کا بوجھ ہو، جن کے دل و دماغ پہ قرض کا بوجھ ہو، نہ وہ صحیح طرح سے سو پاتے ہیں، نہ وہ صحیح طریقے سے ہنس پاتے ہیں، نہ وہ صحیح طریقے سے جی پاتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کا قرض اتنا ہوتا ہے کہ وہ جو کماتے ہیں کہ وہ ساری زندگی دے بھی دیں تو وہ ادا نہیں کر پاتے۔ تو آج آپ کو ایک ایسا عمل دے رہا ہوں، آسان بھی ہے، جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی اسے کر سکتے ہیں، جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے وہ بھی اسے کر سکتے ہیں۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، ایک شخص پہ قرض کا بے تحاشا بوجھ تھا، اور وہ قرض بھی ایسے تھا کہ اگر وہ اپنی ساری زندگی کا سرمایہ لٹا دے تب بھی وہ قرض کی ادائیگی اس سے نہیں ہو سکتی۔ اب وہ شخص بڑا پریشان، اس کی ہنسی ختم، زندگی جینے کا جو بالکل حسن ہوتا ہے وہ ختم۔ تو اس شخص نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا، اور جب کمرے میں بند کیا تو اس نے تسبیحاں لی اور کثرت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود شریف پڑھنے لگا۔ اب وہ درود شریف پڑھتا، چند دن اس نے پڑھے، کثرت سے سارا دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتا رہا۔ ایک رات اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ اور سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے پاس جا کر کہو کہ میرا جتنا قرض ہے اسے خزانے سے ادا کر دو۔ یہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے آپ کے لیے۔ اگر وہ کوئی نشانی مانگے تو انہیں کہنا کہ آپ صبح کی نماز کے بعد حضور پر درود شریف پڑھتے ہیں، اور اس کا علم اللہ اور اس کے رسول اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اب وہ شخص گیا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور اسے کہا کہ آپ میرا قرض ادا کر دیں، حضور نے یہ پیغام مجھے دیا ہے آپ کے پاس بھیج کر۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بھی بتا دی ہے کہ آپ مجھ پر صبح کی نماز کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں۔ اب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور اپنے خادم خاص ایاز کو بلا کر کہا کہ ایاز جتنا اس کا قرض ہے سرکاری خزانے سے ادا کر دو۔ اب ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جب حضور نے اسے بھیجا ہے، یہ حضور کا قاصد ہے، تو اس کا قرض سرکاری خزانے سے نہیں بلکہ میں اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ اور آپ کو پتہ بھی ہے ایاز وہ سید تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں رشتہ داروں میں سے تھا۔ تو اب جن لوگوں کا قرض تھا انہیں پتہ لگا، وہ دربار میں حاضر ہوئے، کہا کہ بادشاہ سلامت، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھیجا ہے قاصد بنا کر، تو ہم تو سارا قرض معافی کر دیتے ہیں، بلکہ ہم کچھ اور اس کو دیتے ہیں کہ اس کی زندگی اچھی طرح گزر جائے۔ اب سنیں، کسی پہ قرض ہے یا رزق کی تنگی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی، زیادہ عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، زیادہ وظیفے پڑھنے کی ضرورت نہیں، تسبیح لیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی کثرت سے پڑھیں کہ آپ کی زبان اور ہونٹ تھک جائے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کیسے کرم فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔